إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دنیا میں لوگ اپنے کاروبار کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں، بہت سے جتن کرتے ہیں، بہت ساری غیر شرعی اور غیر اسلامی ترکیبیں اپناتے ہیں۔ کبھی انشورنس کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ اپنا فیوچر، اپنا کاروبار اس کو محفوظ بنانے کے لیے وہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انشورنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا کاروبار، آپ کا مال، آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گی تو اس کی تلافی کی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس تو اس سے بہت بہترین طریقہ اور اس سے بہت زیادہ محفوظ طریقہ اور اس سے بہت زیادہ قابل اعتماد طریقہ موجود ہے،
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی ہمیں بتایا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی جاب کو، اپنی ملازمت کو، جو بھی اس کے پاس ہے، اپنی صلاحیت کو، جو سروسز وہ دے رہا ہے، ان سروسز کو دینے کی جو صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ اگر اس کو محفوظ بنانا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کرے، بجائے کسی بینک کے پاس جانے کے، کسی اور مالیاتی ادارے کے پاس جانے کے، یا کسی اور فرد کے پاس جانے کے۔ وہ اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کر لے، اور یہ ایسا ایگریمنٹ ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں وہ جتنے بھی ایگریمنٹ کرتا ہے اس طرح کے، اس میں اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، اور فائدے کی صرف امید ہوتی ہے، جو حقیقت میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ یہ جو سودی معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اندر بے برکتی رکھ دیتا ہے، انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صرف ظاہری طور پر مال دولت، اگر نوٹ اس کے پاس نظر آتے ہیں، بینک بیلنس نظر آتا ہے، یا اس کی جائیداد پراپرٹی نظر آتی ہے، تو وہ اس کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس کو سکون نہیں، اس کو اطمینان نہیں، ہر وقت اضطراب، بے چینی میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، تو اس دولت کا اور اس ظاہری آسائش جو اس کے پاس ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو دنیا میں جتنی بھی ترکیبیں اپناتے ہیں لوگ، انشورنس کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ، وہ ساری کی ساری اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس سے سکون چھین لیتا ہے، برکت چھین لیتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی۔ جبکہ ایک مسلمان اگر اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سے معاہدہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت نہ اسے دنیا میں کبھی رسوا ہونے دیتا ہے، اور نہ آخرت میں اس کو رسوا کرے گا۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہترین انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ کون سا وہ معاہدہ ہے، کون سا وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ نے اللہ رب العزت سے کرنا ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبے میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنا کچھ مال دے دیتا ہے، سارا نہیں، اپنے مال میں سے کچھ حصہ تھوڑا سا دے دیتا ہے، دنیا کے مال سے بہت کم، جو آپ دنیا میں کسی ایگریمنٹ میں دیتے ہیں۔ انشورنس کروانے کے لیے آپ کو ماہانہ قسط ادا کرنی پڑتی ہے، آپ کو 6 مہینوں بعد آپ کو سالانہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اتنے سال مسلسل، اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ ملتا ہے جو کہ آپ کے لیے برکت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت آپ سے نہ آپ کا آدھا مال مانگتا ہے، نہ آدھے سے کم، نہ کوارٹر، کچھ بھی نہیں، بالکل حقیر سی کوشش اور محنت اور تھوڑا سا مال اللہ رب العزت مانگتا ہے، اور اس کے عوض اللہ رب العزت کیا دیتا ہے؟ آپ کو انشور کرتا ہے اللہ رب العزت، آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے۔ کس چیز کی؟ کون ہے جو اللہ رب العزت سے یہ معاہدہ کرے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس میں سے اسی کو تھوڑا سا واپس لوٹا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اور اللہ کی گارنٹی اور ضمانت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے، 100 گنا 1000 گنا کر کے اللہ رب العزت اس کو واپس کرے، بے شمار گنا کر کے، جس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے اخلاص پہ ہے، آپ کے جذبے پہ ہے، آپ نے کس جذبے سے، کس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے آپ نے وہ مال دیا ہے۔ تھوڑا سا دیا ہوا مال اللہ رب العزت بے شمار گنا کر کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط۔ دنیا میں آپ کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ ماہانہ قسطیں دیتے ہیں، آپ سالانہ مال دیتے ہیں، پوری زندگی آپ خون پسینے کی کمائی کر کر کے، محنت کر کر کے، پیسے جوڑ جوڑ کے کمپنیوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی رزق کی فراوانی اور رزق کی کشادگی ہے، اور اللہ رب العزت ہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ کسی کی معیشت کو، کسی کی زندگی کو اللہ رب العزت تنگ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کو فراخ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کسی بینک سے، کسی کمپنی سے ایگریمنٹ کر کے اپنے آپ کو خوشحال نہیں کر سکتے، اپنا فیوچر جو آپ اس کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ رب العزت کے پاس وہ طاقت ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا متصرف ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اگر رزق میں، معیشت میں تنگی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کرتا ہے، کسی کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اس کو خوشحال کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دنیا میں بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور آخرت میں تم نے اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے اللہ رب العزت کو، جب دنیا میں اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اس کے حرام کردہ امور میں تم مبتلا ہوتے رہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے معاملات کو محفوظ کر لے، وہ اللہ رب العزت سے معاہدہ کرے۔ اور اللہ رب العزت کا واضح فرمان قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کو دیا ہوا مال آپ کے مال میں کمی نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت رکھتا نہیں ہے، واپس کرتا ہے، ضرور اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوا مال تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا۔ اگر ہمیں یقین آ جائے تو ہم پھر بجائے کسی کمپنی کے، بجائے کسی بینک کے اس سے حرام ایگریمنٹ کرنے کے، ہم اللہ رب العزت سے معاہدہ کریں اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کی آمدنی کم ہے یا زیادہ، جو آپ سے بینک نے یا کسی ادارے نے یا کسی فرد نے آپ کی قسط بنا دی ہے، وہ آپ سے لے کر رہے گا، اس میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ آپ کا کوئی عذر نہیں سنے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت اگر آپ کو فراخی ہے، کروڑوں ہیں تو کروڑوں، لاکھوں خرچ کریں، اگر آپ کے پاس تنگی آ گئی ہے، ہزاروں ہیں تو روپیہ خرچ کر دیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں کروڑوں روپے کسی شخص کے دیے ہوئے اور دسیوں روپے کسی شخص کے دیے ہوئے برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ دسیوں روپے اس کروڑوں سے زیادہ افضل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کسی کے دل کی کیفیت کو، ہر شخص کے حالات کو، ہر شخص کے جذبے کو، ہر شخص کے اخلاص کو، کہ وہ کس لیے خرچ کر رہا ہے، کس طرح خرچ کر رہا ہے، کن حالات میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نہ شکوہ کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت کبھی بے قدری کرتا ہے، وہ آپ کے دیے ہوئے ایک پیسے کی بھی قدر کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کروڑوں میں خرچ کرے یا ہزاروں میں یا روپوں میں خرچ کرے، ڈالرز میں خرچ کرے، پاؤنڈز میں خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے گا، جس کے پاس تھوڑا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا خرچ کرے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، مقدار طے نہیں ہے۔ جب بھی اپنے حلال مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی ایسے پرورش کرتا ہے، اس مال کو ایسے بڑھاتا ہے، اس کو ایسے پروان چڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اگر اس نے گھوڑا رکھا ہو، گھوڑے کا بچہ رکھا ہو، تو جس طرح وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر طرح کی خوراک دے کے جلدی جلدی بڑا کرنا چاہتا ہے، اس کا شوق ہے نا اس کے ساتھ وابستہ، وہ اس کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو توانا دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے حلال مال میں سے خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کما یلیق بشانہ، اور اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے،
اور قیامت کا دن ہوگا، ایک پیسہ کسی کا خرچ کیا ہوا، 1 روپیہ دیا ہوا، جو لوگوں کی نظروں میں بہت حقیر ہے، جو آج تو بچے بھی 1 روپیہ نہیں لیتے، 50 روپے 100 روپے ان کو بھی جیب خرچ کے لیے چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزانہ کا۔ لیکن اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کر دیتا، اس کے پاس استعداد ہی اتنی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ اس نے اپنے اس جذبے سے خرچ کر دیا کہ میرے پاس اگر زیادہ مال ہوتا میں زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ابھی میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران ہو جائے، نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے، یہ بے انتہا دولت میں نے کہاں خرچ کی اللہ کی راہ میں تو دنیا میں کنگال تھا، میں تو اتنا مال خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے کیے ہوئے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس تھوڑے سے پیسے کو اللہ رب العزت اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا جتنا اس کے شایان شان ہے۔ آج دنیا میں انسانوں کی قدر کرتے ہیں، جو نسلی ہوتے ہیں، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ کسی کی ہوئی نیکی کو یاد رکھتے ہیں، اس کے کیے ہوئے احسان کو بھولتے نہیں ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس نے فلاں موقع پر ہماری مدد کی تھی، میں اس سے بڑھ کر اس کی مدد کروں، اور اللہ رب العزت سے بڑا کوئی قدردان نہیں۔ واللہ شکور، اللہ رب العزت بہت بڑا قدردان ہے، اس کائنات میں اللہ رب العزت سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اور پھر وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، دنیا جہان کے خزانے اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت جب قدر کرے گا اپنی شان کے مطابق، تو پھر اندازہ کریں، ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو آپ نے خرچ کیا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کی کس قدر کرے، کس طرح قدر کرے گا۔ اور قیامت کے دن آپ کی معمولی کی ہوئی نیکیاں، تھوڑے تھوڑے دیے ہوئے پیسے اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے لیے کس قدر بڑا اجر بنیں گے۔ اور پھر دنیا میں بھی اللہ رب العزت گارنٹی دیتا ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت ضرور تمہیں واپس کرے گا۔ اللہ رب العزت دنیا میں دیا ہوا مال تمہیں واپس کرے گا، بڑھا چڑھا کر، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بے شمار دفعہ اس کو بڑھائے گا اللہ رب العزت۔ اور اللہ رب العزت نے مثال بیان کی، جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، کمثل حبہ، مثال ایک دانے کی ہے۔ انہوں نے گویا 1 روپیہ دیا، 1000 دیا، 1,00,000 دیا، 1 کروڑ دیا، جتنی بھی استطاعت تھی، ایک دانہ گویا کہ انہوں نے خرچ کیا۔ تو جس طرح گندم کا ایک دانہ ہے، آپ زمین میں اس کو بو دیتے ہیں، اور کسان اس کو زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، اور پھر اس دانے سے کونپلیں نکلتی ہیں، ایک کونپل نکلتی ہے، اس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں، اور پھر ان سٹوں میں ایک ایک سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانے سے نکلا ہوا بوٹا جو ہے، ایک پودا، وہ سینکڑوں ہزاروں دانوں تک چلا جاتا ہے، 700 دانے تک بھی چلا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ دنیا میں ایک بیج آپ لگاتے ہیں، آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ کی توجہ ہوتی ہے، تو وہ سینکڑوں ہزاروں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے شایان شان قدر کرتا ہے، ایک دیا ہوا روپیہ، ایک دیا ہوا 1000، ایک دیا ہوا 1,00,000 بے انتہا لاکھ بن جائے گا، بے انتہا 1000 بن جائے گا، بے انتہا روپیہ بن جائے گا۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا دے گا، اس کو اتنا بڑھا دے گا آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اور یہ تو مثال ہے، دنیا والوں کے لیے مثال ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی مثال نہیں۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے بیان کی ہے کہ تم دنیا میں ایسا کرتے ہو، اس حساب سے دیکھو کہ میں خالق ہوں، میرا انعام کیا ہوگا، اور میرا بدلہ اور میری جزا کیا ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے مواقع پہ
اپنی امتیوں کو یہ بات یاد کروائی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ تمہارے لیے فائدے کا سبب ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا یہ تمہاری بربادی ہے، اس سے تم برباد ہو جاؤ گے۔ جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ نہیں خرچ کرتے، وہاں خرچ نہ کرنے سے آپ کا مال اللہ برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے ہر صبح کو، روزانہ ہر صبح کو وہ آسمانوں میں منادی کرتے ہیں۔ وہ منادی کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، ان کے اندر اپنی خواہش کچھ نہیں ہے۔ انسان ہیں ہم، جن ہیں، ان کے اندر اللہ نے اپنی خواہش رکھی ہے، وہ چاہیں تو اللہ کا حکم مان لیں، چاہیں تو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں گے تو جہنم میں جائیں گے، مان لیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن فرشتوں میں ایسا کوئی مادہ نہیں ہے، ان کے اندر چوائس کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کرنا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے۔ اب فرشتے جو بھی کہتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، تو اللہ انہیں حکم فرماتا ہے فرشتوں جاؤ دنیا میں جا کر منادی کر دو، ساری دنیا والوں کو پکار کر کہو ہم اللہ کے حکم سے یہ دعا کر رہے ہیں، جو ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی وہ خرچ کرتا ہے، اس کو جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، جو خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ فرما، دنیا میں بھی اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو اپنے مال کو روکنے والے ہیں، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ضرورت پڑی ہے لیکن اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، نہیں خرچ کرتے، یا اللہ تو ان کے مال کو تباہ و برباد کر۔ یہ دعا کس نے سکھائی اور بد دعا کس نے سکھائی؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے دعا بھی کی اور بد دعا بھی کی، اور یہ دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ خود اللہ کا حکم ہے کہ فرشتوں میرے سے دعا کرو۔ یہ اعلان ہے دنیا والوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اللہ گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ اس کے مال میں ضرور اضافہ ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں مال دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اللہ رب العزت یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ وعید کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انشورنس کمپنی انہیں خسارے سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے فن خان آئے ہیں، سمجھتے تھے کہ ہماری دولت کو تو کوئی زوال نہیں ہے، ہم لازوال ہیں، ہمیں تو کوئی طاقت دنیا کی وہ شکست نہیں دے سکتی، اور ہمیں کبھی کوئی پسپا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، ایک پل بھر میں کروڑ پتی کے ارب پتی ککھ پتی بن جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ مثالیں ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، میڈیا پہ موجود ہیں۔ کتنے کتنے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں فلاں ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، انشورنس کمپنیاں ہمیں بچا لیں گی۔ بھئی جب ایک آفت آ جاتی ہے، ایک علاقہ آفت زدہ قرار پاتا ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، پھر انشورنس کمپنیاں ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آفت زدہ علاقے میں تو ہم گارنٹی کوئی نہیں دیتے۔ پھر آپ کس سے ضمانت مانگو گے، کس سے طلب کرو گے کہ میرے مال کی تلافی کرے؟ آپ نے دیکھا پاکستان میں بہت بدترین زلزلہ آیا تھا، اس وقت کروڑ پتی جو لوگ تھے کچھ لمحوں میں بالکل دنیا سے روٹی مانگ کے کھانے پہ مجبور ہو۔ اور آج بھی میڈیا میں یہ خبریں باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک شخص، ابھی جو شام اور ترکی میں زلزلہ آیا ہے، ایک شخص اپنی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہے، بتایا گیا کہ اس کے 3 پلازے تھے، کروڑوں اربوں کا مالک، لیکن چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں جو روٹی تھی وہ دنیا کی دی ہوئی تھی، دوسروں کی
مدد اور تعاون سے اس کو روٹی ملی۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ قارون کتنا بڑا دولت مند تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں قارون اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، اس کو نہ بھولو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ قارون آگے سے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو اپنی صلاحیت کی بنا پر یہ مال ملا ہے، میرے پاس تو اتنی ایکسپرٹیز ہیں، میرے پاس تو اتنے کارخانے ہیں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ اس نے اللہ رب العزت کا فضل ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت کا جو حصہ ہے اس کے مال میں دیا تو سارا ہی اللہ کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرضی طور پر تھوڑا سا مانگا ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کتنا مانگتا ہے؟ فرضی طور پر 100 میں سے صرف 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5% اللہ رب العزت مانگتا ہے کہ یہ تم پر فرض ہے، یہ تم نے دینا ہی دینا ہے۔ مسلمان اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن 20، 25، 30، 50% تک ٹیکس دیتے ہیں۔ چینی خریدتے ہیں، ہر 100 میں سے 18 روپے دیتے ہیں۔ تیل خریدتے ہیں، صابن خریدتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدیں اس پہ GST دیتے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہر شخص دیتا ہے 18%، اور کبھی اس کو ملال نہیں ہوا، کبھی اس کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میں نے 100 میں سے 18 دے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت صرف 2.5 مانگتا ہے، تمہیں غشی پڑ جاتی ہے، موت پڑ جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے، ہمارے اس موجودہ امت کے جو امراء ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اگر وہ اپنی فرضی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کریں، تو پوری دنیا کے مسلمان اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ کے شہر کے اگر امراء اپنی پوری زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، دیتے ہیں لوگ، اللہ رب العزت نے جنہیں ہدایت دی ہے، لیکن وہ تو شاید 3-4% ہوں گے یا اس سے بھی کم۔ اگر سارے امیر لوگ اپنی صرف فرضی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کے شہر میں اگر ایسا ہو جائے، آپ کے شہر میں کوئی غریب بھوکا نہیں مرے گا، کوئی خودکشی نہیں کرے گا، کوئی پریشان ہو کر اپنے حالات سے بری سوچوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں۔ قارون نے یہ کہا میں تو اللہ رب العزت کا کوئی حصہ اپنے مال میں نہیں مانتا، یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ میری قابلیت اور میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میری محنت ہے اس میں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ اتنا بڑا مالدار تھا، مالداری کی بات کرتے ہیں، خزانوں کی بات کرتے ہیں، بینک بیلنس کی بات کرتے ہیں، پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، جائیداد کی بات کرتے ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کی بات کرتے ہیں۔ قارون سے بڑا امیر اس دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا کہ خچروں کی ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی، اس کے خزانے نہیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی نہیں، اس کے سونے چاندی سے بھرے ہوئے گوداموں کی چابیاں خچروں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ اتنا بڑا امیر، اور دنیا نے دیکھا، پھر قرآن نے بتایا اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو اللہ رب العزت کے فضل کا اقرار نہ کرنے پر اور اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ مقرر نہ کرنے پر اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دی۔ اور کل تک جو لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں بھی ایسا مال دیتا، کتنا بڑا امیر ہے، ان کی رال ٹپکتی تھی اس کو دیکھ کر، کتنے بڑے خزانے اس کے پاس، کاش ہمارے پاس بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ خزانے نہیں دیے، ورنہ آج ہمارا انجام بھی اس طرح ہو سکتا تھا۔ ایسے ایسے بھی آئے ہیں۔ لہٰذا کسی کو اپنی دولت پر، اپنی پراپرٹی جائیداد، اپنے بینک بیلنس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو فخر نہیں ہونا چاہیے اور ناز نہیں ہونا چاہیے۔ پل بھر میں اللہ رب العزت سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔
راکھ کا ڈھیر بن سکتا ہے پل بھر میں. اور پھر اگر کسی کو بہت ہی ناز ہے تو اللہ رب العزت اس کی ڈوری کھینچ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بالکل تندرست و توانا ہے تب بھی پتہ چلتا جی ہارٹ اٹیک آ گیا تھا جی، 1 لمحہ بھی نہیں ملا. اللہ رب العزت 1 لمحے کی بھی اس کو رخصت نہیں دیتے. ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت بڑا امیر ہے تو جہاز ہی کریش کر گیا، ہیلی کاپٹر ہی گر کر تباہ ہو گیا. کیا فائدہ اس جائیداد کا، اس مال کا، اس دولت کا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی، سانپ بن کر بیٹھے رہے اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کرنے کی مہلت بھی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو مضبوط کریں، اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو محفوظ بنائیں. اور اللہ کی گارنٹی ایسی ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی. دنیا کی ہر گارنٹی فیل ہو سکتی ہے، ہر کمپنی ہاتھ کھڑے کر سکتی ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کیے. آپ بتائیں جو ترکی میں ابھی زلزلہ آیا یا پاکستان میں آیا تھا جب زلزلہ، تو کیا خیال ہے کروڑوں روپے کی انشورنس انہوں نے واپس کر دی ہوگی کمپنی؟ جب پورے علاقے تباہ ہو جائیں. میں نے خود انشورنس کمپنیوں سے پوچھا، مختلف ناموں سے کام کرنے والی، میں نے کہا آپ انشورٹی کیسے دیتے ہیں؟ کہتے جی ہمارے پاس تو لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوتے ہیں، تو اگر 200-400 کو اگر موت بھی آ جاتی ہے، اچانک حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا اگر زلزلہ آ جائے پھر کیا کریں؟ کہتا ہے سر پھر تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہوتے، پھر تو ہم مجبور ہوتے ہیں، آفت زدہ علاقے میں ہم کچھ کلیم نہیں کرتے، یعنی کلیم ہم ادا نہیں کرتے اور کلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، سب کو ساتھ ہی ہو گیا. اس لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی راہ میں ہمیں دل کھول کر مال خرچ کرنا چاہیے. یقین کر لیں اس بات پر، اللہ کا بھی وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے کہ جس قدر مال آپ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ رب العزت اس قدر آپ کے مال میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں ہوگی. اور آخری بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایسے شخص کا جس نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا اور اس ایگریمنٹ پر وہ پورا اترتا تھا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے ایک ایسا انتظام کرتا تھا کہ چشم فلک نے ایسا انتظام دیکھا ہی نہیں کبھی، دنیا میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. فرمایا ایک شخص بیابان میں جا رہا تھا، پہاڑی علاقے میں اس کا گزر ہو رہا تھا، چٹانوں کے پاس سے گزر رہا تھا، اچانک اس کو ایک آواز سنائی دی. آواز آتی ہے کہ اے بادل فلاں کے باغ کو پانی لگا دے. بادل کو کہا جاتا ہے اس کے حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو پانی لگا دے. بادل ایک طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بادل کے پیچھے پیچھے کہ ماجرا کیا ہے، کون ہے اس کو حکم دینے والا اور کون ہے ایسا خوش نصیب کہ بادل جس کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے اس کے باغ کو جا رہا ہے. بادل نے برسنا شروع کیا اور پانی ایک نالی میں، بڑے نالے کی صورت میں چلنا شروع ہوا، وہ پانی کے پیچھے پیچھے کہ میں دیکھوں کس کے باغ میں جاتا ہے. اور آگے جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک باغ ہے اور اس کا مالک پہلے ہی وہ کسی اپنے کندھے پہ رکھے وہ باغ کی جو کیاریاں ہیں ان کے منہ باندھ رہا ہے تاکہ پانی جب آئے تو آسانی کے ساتھ پورے باغ میں پھر جائے. وہ اور حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کس نے بتایا، آواز تو میں نے سنی اور بادل ادھر برسا، دور کہیں برسا ہے، اب یہاں تو پانی آ رہا ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ پانی آنے والا ہے؟ پانی کا کوئی انتظام تو ہے نہیں ادھر، اور یہ پہلے ہی اپنی نالیاں درست کر رہا ہے. اس نے آخر پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے. اس نے کہا میں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے جس پر میں ہمیشہ پورا اترتا ہوں. کیا ایگریمنٹ ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے باغ سے جو بھی کاشت کر کے جو آمدن آئے گی میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. پوری آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں، اپنے بال بچوں اور اپنی ضروریات کے لیے رکھ لوں، اور ایک حصہ میں اسی باغ پر دوبارہ لگانے کے لیے، ظاہر ہے دوبارہ بیج وغیرہ جو بھی اس پر محنت آتی ہے اس پہ صرف کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں. یا جس طرح کوئی فصل ہوتی ہے تو اسی میں سے بیج رکھا جاتا ہے،
دوبارہ بونے گندم ہے تو گندم کچھ رکھ لی جاتی ہے، اگلے سال لگانی ہے، ایک حصہ باغ پر دوبارہ خرچ کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ایک حصہ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں۔ تم نے پوچھا ہے تو میں نے بتایا ہے، ورنہ میں اللہ کے اس انعام کو اور اپنے اس عمل کو دنیا کے سامنے شو نہیں کرنا چاہتا۔ اندازہ کریں اللہ رب العزت کیسے شورٹی دیتا ہے، اللہ کیسے تحفظ کرتا ہے، اللہ کیسے اپنے آپ کے مال کو محفوظ بناتا ہے، آپ کے کاروبار کو کیسے اللہ رب العزت محفوظ بناتا ہے، جب آپ اللہ رب العزت سے ایگریمنٹ کر لیں اور اللہ رب العزت سے معاہدہ کر لیں کہ آپ اس کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت بدلے میں آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔